Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. آخری عشرہ میں اعتکاف کا عمل رکھا ہے اور یہ مصنون ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف فرمایا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں گر پڑنا، اللہ کے دربار میں گر پڑنا کہ اللہ اب تو تیرے دربار میں ہم حاضر ہو گئے، جب تک تو ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے نہیں کھولے گا ہم نہیں نکلیں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ 10 راتیں اور 10 دن اعتکاف کا عمل اتنا مبارک ہے کہ ایک ایک سیکنڈ بندے کا نیکی لکھا جاتا ہے۔ اعتکاف والا سویا بھی ہونا تو اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے، خاموش بیٹھا رہے خاموشی بھی عبادت میں لکھی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ 10 دن اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اعتکاف کی حکمت فائدہ شب قدر کو حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ اعتکاف بیٹھ گیا، دن رات جس کے مسجد میں گزر رہے ہیں، اب ان 10 راتوں میں کوئی رات تو ہوگی شب قدر، تو اعتکاف کی برکت سے شب قدر اس کو مل جائے گی، کیونکہ اعتکاف والے نے ہر رات عبادت کرنی، قرآن پاک کی تلاوت کرنی، ذکر اذکار اور دعائیں مانگنی۔ اعتکاف والے کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے، لہذا اعتکاف والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ وہ 10 دن سال میں 10 دن وہ فقط اللہ کے لیے دے دے، اللہ کی یاد کے لیے اللہ کو دے دے اور اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال دے، اور وہ بھی آخری عشرہ میں، جو آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے، گناہ گاروں کی معافی کا ہے آخری عشرے میں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف بندے کو دوزخ سے 10 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ ایسے جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ، اتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ ہم مسجد میں اعتکاف بیٹھیں، وقت نکالیں، اور یہ وقت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے اور اللہ پاک سے کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف والے کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ اعتکاف والا اللہ کا قرب اختیار کر چکا ہے، اللہ کا مقرب بن چکا ہے، پھر یہ اللہ کا مہمان بن چکا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی آ جائے تو وہ ہمارا مہمان، اور جو اللہ کے گھر میں آ جائے وہ اللہ کا مہمان۔ ہمارا کوئی مہمان آ جائے ہم اپنے حیثیت کے مطابق اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں کوئی اللہ کا مہمان بن جائے تو اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق اس کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ قدردان ہیں، اپنے مہمانوں کی اللہ قدر کرتے ہیں۔ تو لہذا اعتکاف بیٹھا جائے۔ اتوار کے روز 20واں روزہ نماز مغرب سے پہلے افطاری سے پہلے اعتکاف بیٹھنے والے مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھ جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ مصنون اعتکاف 10 دن ہی ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ کوئی اس سے کم نیت کا اعتکاف کرے گا تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ یعنی کوئی 1 دن کا بیٹھنا چاہے، 2 دن کا، 3 دن کا اعتکاف کوئی بیٹھنا چاہے، اکثر لوگ آخری عشرے کے آخری 3 دن بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ نفلی اعتکاف کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے عصر 9 نیت کرنی پڑے گی، جیسے ہی مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، دوبارہ پھر آئیں گے تو پھر نیت کرنی پڑے گی۔ لیکن سنت اعتکاف کے لیے بار بار نیت نہیں ہے، بس ایک ہی دفعہ نیت کر لی، اعتکاف بیٹھ گئے، اب عید کا چاند نظر آئے گا تو آپ کا اعتکاف پورا ہوگا۔ جیسے ہی عید کے چاند کا اعلان ہو
بس اعتکاف مکمل ہو گیا۔ لیکن وہ آخری رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، عید کے چاند کی رات لیلۃ الجائزہ یعنی بدلے کی رات۔ اللہ رب العزت روزے داروں کو، تراویح پڑھنے والوں کو، اعتکاف بیٹھنے والوں کو اس آخری چاند کی رات کو انعامات عطا فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں انعامات کا۔ اس لیے اعتکاف بیٹھنے والے ایک ہمت یہ بھی کر لے کہ آخری عید کی رات بھی گھر چلے جائیں، پہلے ہو کر آ جائیں، پھر رات وہ مسجد میں گزاریں، عید کی رات بھی، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں موبائل نہ لائیں، موبائل فون 10 دن کے لیے اپنے گھر میں چھوڑ دیں، بند کر کے رکھ دیں۔ یہ 10 دن اللہ کو دے رہے ہیں۔ موبائل ہوگا تو کچھ کالیں بھی آئیں گی، کچھ دیکھنے کو ملے گا، ہم جائز دیکھنے کی نیت کریں گے اور کچھ ناجائز بھی آ جاتا ہے دھکے سے ہی۔ قرآن کی تلاوت بھی لگائیں تو اوپر ننگی تصویر کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے احتیاط کریں، اعتکاف بیٹھنے والے موبائل ترک کریں، 10 دن موبائل کی چھٹی وہ گھر میں رکھ دیں، مسجد میں آ جائیں۔ اور مسجد میں اعتکاف والے زیادہ سے زیادہ جو عمل کریں گے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور اعتکاف بیٹھنے والے رات کو نہ سوئیں، دن کو سو جائیں، نماز فجر پڑھ کر، اشراق پڑھ کر، چاہے ظہر تک سوئے رہیں، لیکن راتیں بہت قیمتی ہیں۔ ان 9 راتوں میں کوئی رات شب قدر کی بھی ہوگی، اس لیے راتوں کو جاگنا ہے، راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نفل پڑھیں اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، قیام لمبا ہو اور رکوع لمبا ہو، سجدہ لمبا ہو۔ رکوع اور سجدے میں تسبیحات 3 5 یہ نہیں، بس ان گنتی، بس لگے رہیں۔ رکوع میں جائیں اور جب تک آپ میں ہمت ہے بر رکوع میں کھڑے رہیں، جیسے کوئی تھوڑی سی دقت ہو پھر سر اٹھا لیں، پھر سجدے بھی لمبے لمبے کریں، پڑھتے رہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس میں گنتی کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی اتحیات میں بیٹھے درود شریف کے بعد عربی کی جتنی دعائیں یاد ہیں ساری پڑھیں، 1 یاد ہے، 2 یاد ہے، 10 یاد ہے، 20 یاد ہے، جتنی عربی کی دعائیں ہیں وہ آپ اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے رہیں۔ اپنی نمازوں کو بڑھا دیں، فرض نماز مختصر، سنت اور نوافل بہت لمبے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ مساجد کو تاکید فرمائی کہ وہ نمازوں کو ہلکا پڑھائیں، مختصر پڑھائیں، کہ آپ کے پیچھے مقتدیوں میں بیمار بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، مریض بھی ہوں گے، اس لیے ان کو دقت نہ ہو۔ لمبی نمازیں نہ پڑھائیں، فرض نماز مختصر پڑھائیں، لیکن جب نفل پڑھیں، سنت پڑھیں تو پھر لمبے لمبے۔ یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی اعتکاف میں کوئی خاص عمل یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ قرآن کھولتا ہے، تلاوت شروع کرتا ہے تو ایسے ہے جیسے اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو ہم نماز کے ذریعے اللہ سے باتیں کریں گے اور قرآن کی تلاوت کر کے اللہ ہم سے باتیں کریں گے۔ اس لیے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور بلا اجازت بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ وضو شرعی ضرورت ہے، اس لیے وضو کے لیے باہر نکلا ہوں، اور پیشاب وغیرہ قضاء حاجت کے لیے یہ طبی ضرورت ہے، یہ ضروری ہے، اس لیے اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ فرض غسل ہو گیا، نوجوان اعتکاف بیٹھے اور ناپاک ہو گئے، جنابت ہو گئی ہے، تو وہ فرض غسل کے لیے فوراً مسجد سے باہر نکلے اور فرض غسل کریں۔ یہاں پر اگر انتظام نہ ہو کسی مسجد کی، یہ عام مساجد کی بات ہو رہی ہے، ایک مسجد میں انتظام نہیں تو گھر میں جا کر غسل کر سکتے، قضاء حاجت بھی کر سکتے اگر مسجد میں انتظام نہ ہو۔ یہاں تک کہ کھانا لانے والا گھر سے نہ ہو تو گھر سے جا کر کھانا بھی لا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ راستے میں بولنا نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ اعتکاف والے جب مسجد میں ہیں تو زبان والے ہیں، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں تو گونگے ہو جائیں، بس گونگے بھی ہو جائیں، بہرے بھی ہو جائیں، پھر مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ وضو خانہ مساجد کا یہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، جہاں ہم جوتے اتارتے ہیں نا، بس وہ مسجد کی حد ہے،
یہ ہمارا کمرہ ہے، یہ دونوں کمرے، یہ کمرہ، یہ بھی مسجد سے باہر ہے۔ لہذا کسی نے اگر اذان، اصل تو اذان وہ مؤذن کے ذمے ہے، جیسے نماز پڑھانا امام کے ذمہ۔ اب کوئی کہے جی مجھے شوق ہے مجھے نماز پڑھانے دو، تو امام کب تک برداشت کرے گا؟ چلو جی ایک دو تو پڑھا لو، اب ہر وقت تو نہیں ہے۔ ایسے مؤذن کے ذمہ اذان ہے، شوق پورا کرنا ہے کبھی کبھی تو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ معمول ہی بنا لے، آپ مؤذن بن جائیں۔ مؤذن ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی اعتکاف والے کو شوق ہے بھئی اذان پڑھنے کا، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اذان کا جو شوق ہے نا، اذان کا شوق پورا کرنے کے لیے اذان کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اذان ہی غلط دیتے ہیں، شوق میں اذانیں غلط پڑھی جا رہی ہیں مساجد میں۔ اس لیے شوق تب پورا کریں جب آپ کو اذان کے الفاظ صحیح یاد ہوں، پھر پڑھیں۔ اور اعتکاف والے کہاں اذان اگر پڑھیں گے تو یہاں مسجد میں پڑھیں گے، اس کو مائک کو ادھر رکھ کر، ادھر کوئی جائے گا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہ کہتے کیسے ٹوٹ جائے گا؟ تو جی ایسے ہی ٹوٹ جائے گا جیسے بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھے، وہ کہے گی اب میری تو ہو گئی نماز۔ ٹھیک ہے بھی تمہاری تو ہو گئی، شریعت نے کہا کہ نہیں ہوئی۔ شریعت نے کہہ دیا کہ اعتکاف بلا اجازت مسجد سے باہر نکلو تو نہیں ہوا۔ اب آپ کہتے ہیں جی ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر تو روزے کی حالت میں کھاتے بھی رہیں اور کہیں بھی روزہ بھی ہے، شریعت کہے کہ نہیں ہے، وہ کہے نہیں جی ہے، تو ٹھیک ہے زد بازی لگائی رکھو شریعت کے ساتھ۔ تو شریعت کے تابع ہیں نا ہم، جو شریعت کہہ رہی ہے بس اس کی بات مان لی۔ شریعت نے کہہ دیا اعتکاف مسجد میں ہے، بلا ضرورت نکلیں گے تو ٹوٹ جائے گا، جی ٹوٹ جائے گا، بس پتہ چلے یا نہ چلے ٹوٹ جائے گا۔ تو اس بات کا بس خاص خیال اسی چیز کا رکھنا ہوتا ہے، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ جائیں، ضرورت کے تحت جائیں تو بولے نہیں، لیکن اتنا بھی نہیں ہے پابندی کہ کوئی آپ کو سلام کہے اور آپ جواب بھی نہ دیں۔ اعتکاف والے کو جواب تو دینا چاہیے نا، خود سلام بھی لے سکتا ہے، مسجد سے باہر بھی آپ صرف سلام لے سکتے ہیں، باتیں نہیں کر سکتے۔ اور مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہیں ہیں، یہاں گپ شپ نہیں ہے۔ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو بالکل ترک کر دے باتیں ساری جو بھی ہے، لیکن کوئی ضروری ہے جیسے کوئی ڈاکٹر صاحب اعتکاف بیٹھ گئے اور کوئی مریض کو چیک کیا، بھئی اعتکاف والوں میں ہی کوئی بیمار ہو گیا یا محلے سے کوئی آ گیا، اپنے آپ چیک اپ کے لیے اس کے لیے نسخہ بھی لکھ سکتے ہیں، اتنی اجازت ہے شریعت میں، اتنی سخت پابندیاں بھی نہیں ہیں۔ ایسے ہی کاروبار کی کوئی بات ضروری کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کو معمول بنا دیں اور کاروبار بس دکانداری ہی کر لیں، یہاں کھول دیں دکان، نہیں، ایسے نہ ہو۔ فکر یہ ہو کہ اللہ کی طرف دھیان، توجہ اور ذکر، اذکار، تلاوت، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کہ ویسے ابھی تو گرمی نہیں ہے، گرمیوں میں یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے، بھئی گرمی ہے اب غسل نہیں کیا، کئی لوگوں کو کا معمول ہوتا ہے روزانہ غسل کرنے کا، وہ نہ کریں تو پھر کھجلی سی ہوتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی۔ تو اعتکاف والے ایسے ہیں، اب فرض غسل تو نوبت ہی نہیں آ رہی فرض غسل کی، سارے ماشاءاللہ تندرست ہیں، لیکن اب نہانا بھی ہے، کیا کریں، بے چینی ہو رہی ہے۔ تو آپ مسجد کے سین کے ایک کونے میں نہا سکتے ہیں، اپنے کپڑوں سمیت پیپ لے کر جو ہے پیپ کے ذریعے آپ نہا سکتے ہیں، مسجد سے باہر نہیں، مسجد کے اندر ہی، لیکن مسجد کے کونے میں جہاں سے پانی نکل جائے، پھر دوسرا ساتھی ویپر لے کر کھڑا ہو جائے، وہ پانی ایسے باہر نکالتا رہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف میں یہ جو پردے لگائے جاتے ہیں یہ شرعی حکم نہیں ہے، یہ شرعی حکم ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ پھر پردے لگاتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں اعتکاف والے بیٹھے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ پردے لگا کر وہاں گپے ہی لگاتے رہو، پھر پردہ ناجائز ہے، اور یا پردے لگا کر اپنے موبائل میں لگے رہو، چل جی، یہ کیا اعتکاف ہے؟ یہ اعتکاف نہیں ہوگا ایسے۔ فیس بک دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، یہ دیکھیں، اوٹ پٹانگ ساری چیزیں اعتکاف کے دوران آپ کریں پردوں میں بیٹھ کر، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کے آگے تو کوئی پردہ نہیں ہے، بندوں کے لیے پردہ ہے۔ ایسے ہی یہ اپنا منہ چھپانا اچھی بات ہے، اعتکاف کا حصہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے منہ چھپا کر پھرتے رہنا، لیکن آپ اگر مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور منہ اگر چھپا لیں تو اچھا ہے،
تاکہ لوگ دیکھنے والے سمجھے کہ یہ اعتکاف میں، یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے نا، اپنے منہ کو ڈھانپ کر رکھنا، چہرے پر کپڑا ڈال کر رکھنا، یہ بھی اچھا ہے، یہ ایک علامت ہے اور علامت ہونی چاہیے۔ لیکن کوئی اگر نہیں بھی کرتا تو اس کو تان کا نشانہ نہ بنائیں، کوئی ضروری بھی نہیں ہے ایسا۔ ایسے ہی پردے لگائیں تو یہ بھی جائز ہے، نہ لگائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، نہ لگائیں۔ ایسے ہی مثلا تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے مدرسے میں کافی تعداد ہوتی ہے اپنا اعتکاف والوں کی، تو وہاں ہم پردے نہیں لگانے دیتے۔ ایسے ہی کہیں معمول ہو آپ اگر، اور اعتکاف کے معاملے میں ایک مسئلہ آپ کو ذہن نشین کراتا چلوں کہ اعتکاف کے لیے اپنے محلے کی مسجد ضروری نہیں ہے۔ نماز کے لیے محلے کی مسجد جو قریب ہے اس کا حق ہے کہ وہاں نماز پڑھیں۔ اعتکاف وہاں بیٹھیں جہاں دین کا آپ کو زیادہ فائدہ ہے، جہاں دین کا زیادہ فائدہ ہے، جہاں کوئی اللہ والے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ دین کی باتیں کریں گے، اس سے فائدہ ہوگا، دینی مسائل بتائیں گے، نماز روزے کے مسائل سکھائیں گے، تو وہاں زیادہ فائدہ ہوگا۔ لہذا ایسی مسجد جہاں پر دینی مسائل سکھائے جاتے ہیں، جہاں پر دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہاں پر اعتکاف کریں، زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں بھی جائیں آپ، ہمارے حضرات پنڈی چلے جاتے ہیں اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور اس سے دور چلے جاتے ہیں جہاں جہاں معمول ہے بنا ہوا، معمولات ہوتے ہیں، وہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے آپ وہاں اعتکاف بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔